جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ آپ ملک کو پرچیوں پہ چلا رہے ہیں. کیا کوئی ملک پرچیوں پہ چل سکتا ہے؟ 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے. السلام علیکم ناظرین، آسٹریلیا سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ امرین شاہد. مقدموں میں سب سے بڑا مقدمہ جو ہے وہ فیض آباد دھرنا کیس ہے اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں. فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے آپ کو میں بتاتی چلوں، 2019 میں ایک فیصلہ دیا گیا تھا، اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو پا رہا ہے اور جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے یا کارروائی ہونی چاہیے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ آپ ملک کو پرچیوں پہ چلا رہے ہیں. کیا کوئی ملک پرچیوں پہ چل سکتا ہے؟ 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے اور جو حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی، انہوں نے اس کو، جب حکومت نے اس کو تشکیل دیا تھا، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ آپ ضمانت دیتے ہیں کہ آج ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے مطابق ہے یا وہ آئین کے مطابق ہے. ایک صاحب باہر سے امپورٹ ہو کر آتے ہیں اور پاکستان کی سیاست کا تہس نہس کر دیتے ہیں، اربوں روپے کا ملک کو نقصان کرتے ہیں، لیکن ہماری حکومت کوئی پرواہ نہیں کرتی. کیا آپ نے اس کے بارے میں حکومت کو لکھا تھا؟ ایک شخص کے باہر سے آیا ہے اور آ کے پورے ملک کا جو نظام ہے اس نے اس کو درہم برہم کر دیا ہے اور وہ پھر نقصان پہنچا کے املاک کو، سرکاری املاک کو یا ملک کی املاک کو وہ واپس چلا جاتا ہے. آج انہوں نے مذہبی معاملات کے حوالے سے بھی کچھ جو تھے وہ کیسز کی سماعت کی تھی. ان میں انہوں نے کہا تھا کہ خادم رضوی کو حافظ کیوں کہا گیا ہے؟ ضیاء الحق صاحب کو میں صدر نہیں مانتا، تمہاری کیا عمر ہے؟ کسی نے جواب دیا تو جھڑک دیا. آج تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے کچھ تیور ہی نرالے تھے. آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ ایک صرف گفتگو ہے کہ واقعتاً اس پر عمل درآمد ہوگا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے بھی آپ کی نظر کے سامنے ہیں. انہوں نے ہر صورت میں عمران خان کو نومبر کے مہینے میں سزا دلوانی ہے. قاضی ایفسا صاحب سے ایک گزارش ہے کہ ماضی کی چیزوں تو انہیں نظر آ رہی ہیں، لیکن آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے وہ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ لوگوں کو کس طرح اغوا کیا جا رہا ہے، کس طرح لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، لوگوں سے کس طرح کے بیان دلوائے جا رہے ہیں. اگر آئین ہی کی بات ہے تو نواز شریف ایک مفرور اور اشتہاری کو کس طرح پروٹوکول دیا گیا سب کو صاف نظر آ رہا ہے. یہ جو فرق ہے یا یہ سپورٹ ہے، یہ صرف ایک خاص گروپ کے لیے ہی کیوں ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون لنگ میں اختلافات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور لگتا ہے بلاول بھٹو کے وزارت عظمیٰ کے خواب جو ہیں وہ بکھر گئے ہیں، جبکہ میاں نواز شریف کے وزارت عظمیٰ کے خواب جو ہیں وہ تعبیر میں بدلنے کے دن آ رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب یہ فرما رہے تھے اپنے ٹویٹ میں. کل زرداری صاحب نے بھی ایک بہت بڑا اعلان جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں نواز شریف کو کسی بھی صورت میں وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. پاکستان کی سیاست کا کوئی بھی سیاستدان نکال کے آپ دیکھ لیں، مگر عوام کا رد عمل جو ان کے ساتھ ہے نا، وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ انہیں مسلسل مسترد کر رہی ہے. ابو ذر نیازی نے کل اپنی ٹویٹ میں کہا ہے، اگر طاقت اور اقدار ملتا ہے تو پیپلز پارٹی کو نون لیگ کے ساتھ اتحادی حکومت بننے میں کوئی اعتراض نہیں. ان دونوں جماعت کا ایک دوسرے کے خلاف جانا صرف اور صرف الیکشن تک ہی ہے. یہ الیکشن آنے کے لیے یہ دونوں ایک دوسرے کی پارٹیاں بن گئی کہ ووٹر کو زیادہ سے زیادہ وہ اپنی طرف لے کے آئیں. کل نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے والے کہ وہ الیکشن نہ لڑے؟ کیا آپ ان پہ پابندی نہیں لگا رہے؟ دوسری طرف تو آپ نواز شریف کو کس طرح پروٹوکول دے رہے ہیں اور ایک طرف آپ پی ٹی آئی کو محدود کر رہے ہیں. اور کاکڑ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن تو نہیں، الیکشن کمیشن کا یہ ہے فیصلہ کہ وہ تاریخ دے، ہم نے تو صرف ان کی معاونت کرنی ہے. اور تحریک انصاف کو لڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے آپ اور میں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. ٹویٹر پہ کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ بکاؤ چیزیں کی بس یہی اوقات ہے. جس دن پاکستان کے صحافیوں نے اپنی جو قلم ہے اس کے اوپر ناٹ فار سیل لکھ دیا،
اس دن سے نہ کوئی تمہیں ڈرا پائے گا، نہ دھمکا پائے گا، نہ ہی تمہارے جو اشتہارات ہیں وہ بند ہوں گے۔ دوسری طرف تحریک انصاف جو ہے وہ لاہور میں جلسہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کب تک روکا جا سکتا ہے جلسہ کرنے سے۔ کچھ خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو عمران خان ہیں، ان کی اڈیالہ جیل راولپنڈی میں جو ہے وہ رات گئے، طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی تھی۔ عمران خان کو معدے میں تکلیف جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کی ٹیمز نے بیرک میں پی ٹی آئی چیئرمین کا چیک اپ کیا ہے، اور ڈاکٹر کی جانب سے وہاں پہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کو ادویات بھی فراہم کی گئی ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی حوالے سے کچھ اس قسم کی خبریں ہیں کہ آج صبح ان کے پتے میں تکلیف ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں پمس ہاسپٹل منتقل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ان دونوں رہنماؤں کو صحت اور تندرستی عطا کرے۔ ہماری ڈھیروں دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ایک تو ملک ہے جس کے نازک موڑ ختم نہیں ہو رہے، دوسری یہ عدلیہ جس کے بینچ کمزور ہوتے ہیں۔ سائفر کیس پر آج اسلام آباد کورٹ کا جو بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، سماعت نہیں ہو سکے گی۔ اختلاف رائے کو بدتمیز کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ 75 سالوں میں حکمرانوں نے یہاں کون سے ملک کی خدمت کی ہے جو انہیں ہم پھولوں کے ہار پہنائیں؟ کوئی ادارہ تو آپ بتا دیں جو کرپشن، جس میں جو کرپشن ہے وہ سر سے پاؤں تک اس میں وہ نہ نہایا ہو۔ اب بدتمیزی سمجھ لیں یا کچھ بھی، قوم سوال کرتی رہے گی، جواب تو آپ لوگوں کو دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔